مہک میں، جواہرات کی دھمک میں، سورج کی چمک میں، سما و سمک میں، پتھر کی سختی میں، خوشحالی و بدبختی میں، زمین کی نرمی میں، آتش کی گرمی میں، دریاؤں کی روانی میں، کواکب آسمانی میں، پہاڑ کے ابھار میں، خزاں بہار میں، جس کی قدرت کے نظارے ہیں، سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک کے لیے، جو رات کے اندھیرے میں صحرا میں چلنے والی ایک چیونٹی کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام اس ہستی مقدس پر جو مساوات کا حامی، اخوت کا بانی، محبت کا جوہری، اخلاص کا مشتری، صبر کا منبع، صدق کا معدن، نور عالم سید ولد آدم ہے صلی اللہ، جن کی تعلیم نے جوانی و پیری، غریبی و امیری، امن و جنگ، آس اور یاس، رنج و راحت، حزن و مسرت میں رہنمائی فرمائی ہے، اور جن کے بارے میں ایک غیر مسلم نے لکھا تھا He is the man of history who was supremely successful at both the religious and secular level صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میں آج کی اس 3 روزہ کانفرنس کی آخری نشست میں چند ایک گزارشات کروں گا۔ ان سے پہلے دعا گو ہوں اللہ کریم یہ پاکیزہ محفل سجانے والے منتظمین، معاونین، مقررین، آپ حضرات سامعین، اللہ ہم سب کو ایمان والی، اسلام والی، صالح اعمال والی، صحت تندرستی والی، ذہنی سکون والی، عزت و آبرو والی اور زہد و تقوی والی لمبی زندگیاں عطا فرمائے۔ جہاں میں ضلع کی معروف شخصیت جناب مفتی عبدالرشید حنیف صاحب، حافظ عبدالعلیم یزدانی صاحب، پروفیسر عبدالحلیم صاحب کے لیے دعا گو ہوں اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس 87 سالانہ کانفرنس کی جنہوں نے ابتدا کی، تواتر جاری رکھا اور آج وہ ہم میں نہیں ہے، اس کانفرنس کی رونق نہیں ہے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرات، میرے ذمے برخوردار ثاقب سرور ساکی صاحب نے یہ بات لگائی کہ آپ شہدائے اہل حدیث کے بارے میں کچھ بیان کریں۔ اہل حدیثوں توجہ کرنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تقریباً 27 غزوات میں حصہ لیا۔ غزوہ وہ ہے جس میں نبی حصے دار ہو، سریہ وہ ہے جو نبی نے تیار کیا ہو، خود موجود نہ ہو۔ 27 کے قریب غزوات ہیں، ایک روایت میں 27، ایک میں 36 سریہ ہیں۔ یہ سب اہل حدیث ہیں، جو شہید ہوئے وہ اہل حدیث ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جس میں قتال نہیں ہوا، جنگ نہیں ہوئی، مار پیٹ نہیں ہوا، دشمن روب سے بھاگ گیا، دشمن ڈر کے بھاگ گیا۔ تقریباً 8-10 غزوات ہیں جس میں قتال ہوا، مقابلے ہوئے، مٹ بھیڑ ہوئی، اس میں احد موجود ہے، بدر اس میں شامل ہے، خندق اس میں شامل ہے، اصحاب اس میں شامل ہے، بنی مسلم اس میں شامل ہے، بنو قریظہ اس میں شامل ہے، تبوک اس میں شامل ہے، وغیرہ وغیرہ۔
یہ سارے اہل حدیث شہداء تھے. کوئی نہ انہیں حنفی کہہ سکتا ہے، نہ بریلوی کہہ سکتا ہے، نہ مالوی کہہ سکتا ہے، نہ دیوبندی کہہ سکتا ہے، نہ حنبلی کہہ سکتا ہے، نہ شافعی کہہ سکتا ہے. اس وقت یہ ائمہ موجود نہیں تھے، وہ شہداء اہل حدیث تھے. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا نعرہ تکبیر. آگے چلیے. حق اہل حدیث، شہداء اہل حدیث. آگے چلیے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جنگیں لڑی، تابعین نے جنگیں لڑی، تبع تابعین نے جنگیں لڑی، ائمہ اہل حدیث نے جنگیں لڑی. جتنے بھی شہید ہوئے وہ شہداء اہل حدیث ہیں اور شہداء اسلام ہیں، وہ کسی دوسرے کے شہداء نہیں ہیں. پھر جنگوں کے علاوہ حضرت عمر آپ کے سامنے ہیں، حضرت عثمان آپ کے سامنے ہیں، شیر خدا آپ کے سامنے ہیں، حسنین آپ کے سامنے ہیں. چلتے چلتے آتے آتے شہیدین آپ کے سامنے ہیں. شہدائے کلمہ قلعہ لکشمن سنگھ 23 مارچ آپ کے سامنے ہیں. ذرا آزادی پاکستان تحریک آزادی کے شہداء آپ کے سامنے ہیں. میں آپ کو 2-3 سیمپل دیتا ہوں، 2-3 سیمپل، ذرا توجہ کرنا. جب بھی پاکستان کے مار سے وجود آنے کا تذکرہ ہوگا، سب سے پہلے لوگوں کے ذہن میں آئے گا محمد علی جناح، علامہ اقبال، سید داؤد غزنوی، لیاقت علی خان، مولانا ظفر علی خان، عبدالعلیم حلیم شرر. بھائی ایسے نام ہزاروں اور بھی ہیں، اور کچھ لاکھوں ہزاروں نام ایسے بھی ہیں جن سے میں بھی آشنا ہوں، آپ بھی ناآشنا ہیں. کوئی نہیں جانتا ان کی قربانیاں، ان کا تڑپنا، ان کا ذبح ہونا، عزتوں کا لٹانا، بہنوں کی ناموس کو لٹانا، ماؤں کے بڑھاپے کو لٹانا، اولاد کی قربانیاں کرنا اور موقف سے انحراف نہ کرنا بے شمار شامل ہے. اللہ علیین میں جگہ آتا. 2-3 سیمپل آپ کے میں پیش کرتا ہوں. مولانا یحییٰ علی کا نام آپ نے سنا ہوگا. آج بھی بڑے مظالم ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے. اے اہل حدیثو، کبھی اپنے اسلاف کی سیرت میں بھی تو توجہ کرو. یہ اسٹیل کا آدمی نہیں ہے، تانبے اور پیتل مٹیریل کا آدمی نہیں ہے، گوشت پوست کا آدمی ہے، ہڈیوں کا آدمی ہے. گرفتار ہوا، انگریز نے جیل میں ڈالا، رٹ پہ لگا دیا، جس پہ بھیل جوت کے چلاتے ہیں، انسان کو جوت دیا، ڈیوٹی دے رہے ہیں. طبیعت خراب ہو گئی ہے، کھانا وہی جیل کا ناقص ہے، دیگر سزائیں بھی ہیں، سوتر بھی بنا کھول رہے ہیں، رٹ بھی چلا رہے ہیں. پیشاب کے ساتھ خون آنا شروع ہو گیا، نکاہت آنا شروع ہو گئی. کسی نے کہا آپ بزرگوں کم محنت کرو، میں راج حصے کا چلاتا ہوں. کہا نہ، میں جس لیے راہ چلا رہا ہوں وہ میرے حصے میں رہنے دے، تیری مہربانی میں چلاتا رہوں گا. زمان کرکی کی گئی، گھر نکال لیا، کھین لیا گیا، اولاد جدا کر دی گئی، جیل میں ڈال دیا گیا. پھانسی کا وقت آیا، ایک میم، ایک صاحب نظارے کے لیے آیا کہ اہل حدیث کی تکلیف دیکھیں، اس کا اضطراب دیکھیں، اس کی چہرے کی پریشانیاں دیکھیں، اس کی اڑی ہوئی ہوائیاں دیکھیں. میم بھی آئی، انگریز بھی آیا، دیکھا یہ اہل حدیث مسکرا رہا ہے، چہرے پہ نور ہے، لبوں پہ مسکراہٹ ہے، آنکھوں میں خوشی ہے. کہا کس لیے مسکراتا ہے؟ تجھے کسی نے بتایا نہیں صبح تمہیں پھانسی کی سزا ہوگی؟ اور فرمانے لگے اسی لیے تو مسکرا رہا ہوں کہ میری اپنے خالق سے ملاقات ہوگی. تو سمجھتا ہے مجھے علم نہیں ہے؟ علم ہے.
اسی لیے تو مسکرا رہا ہوں، جس کے لیے قربانیاں دے رہا تھا، جس کے پیار میں میں سزائیں کاٹ رہا تھا، اس سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ میم نے سانپ کی طرف دیکھا، سانپ چول نے میم کی طرف دیکھا، کہا یہ تو بڑا خوش ہو رہا ہے، اسے خوش نہیں ہونے دینا چاہیے، اس کا کوئی اور علاج کیا جائے۔ کہا اسے کالے پانی کی سزا دیتے ہیں، کالا پانی بیچتے ہیں۔ یہ میرے سفید بالوں والے بزرگ بھائی تو جانتے ہوں گے، ان میرے بچوں کو کیا علم ہے کالا پانی کی سزا کیا ہوتی؟ کسی سے پوچھ لینا، کسی بڑے سے پوچھ لینا، میں جلدی سے آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ امیر المجاہدین مولانا عبداللہ کا یہ چچا زاد بھائی ہیں مولانا عبدالرحیم، ذرا توجہ کر اہل حدیث، اپنے آرام اور آسائش پر اور اپنے اسلاف کی قربانیوں پر پاکستان یوں ہی نہیں بن گیا۔ کوئی ادھر سے چاچا اٹھتا ہے پاکستان کا، کوئی ادھر سے ماما اٹھتا ہے، کوئی رشتہ دار اٹھتا ہے، کوئی کچھ بولی بولتا ہے، ہر طرح کا جانور اپنی اپنی بولی بولتا ہے۔ ذرا میرے سینے سے سینہ لگا، میرے منہ سے کان لگا، میرے دل کے درد کو سمجھ، یہ انسان ہے، کوئی پتھر نہیں، انسان 5.5 فٹ کا انسان۔ امبالہ جیل میں بند ہے، سہولت دی جا رہی ہے، جیل کی سختیاں موجود ہیں، پیشکش کی جا رہی ہے، اگر جہاد سے باز آ جاؤ، اگر اپنے ارادے سے باز آ جاؤ، واپس پٹنہ لوٹ جاؤ، پھر اس راستے پہ نہ آؤ، تمہاری سزا معاف ہو سکتی ہے۔ میں اسی لیے اکثر کہا کرتا ہوں، اہل حدیث بزدل نہیں ہوتا، جو بزدل ہوتا ہے وہ اہل حدیث نہیں ہوتا ہے۔ کہاں پلٹ جاؤ، ضرور میرے ذہن کے مطابق کہا ہوگا، کچھ سمجھ کے ہی بنا ہوں موج دریا کا حریف، وگرنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل پہ ہے۔ پٹنہ نہیں جانا چاہتا، جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، کہا اتھے ہی رہو۔ امبالہ سے لاہور بھیجا گیا، لاہور میں 1 مہینہ 8 مہینے رہنے کے بعد ملتان جیل میں بھیجا گیا۔ اور یاد رکھنا، اگر ایک جیلر ڈگ تھا تو دوسری جیل کا سپرنٹینڈنٹ گلٹریا تھا، اگر دوسری کا گلٹریا تھا تو تیسری والا بولی تھا، ایک سے ایک نسل، اگر تیسری والا بولی تھا، چوتھی والا بھیڑیا تھا، اگر چوتھی والا بھیڑیا تھا تو 5ویں والا سور تھا، سب ایک سے ایک بڑھ کر تھے۔ میں آپ کو باری باری لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ملتان لے جایا گیا، ریل گاڑی پہ چڑھایا گیا، دیگر قیدی ساتھ ہیں، بیڑی لگی ہوئی، توق پڑے ہوئے، ڈنڈے والی بیڑی تھی۔ آج جو بیڑی میں اور آپ اپنی جیلوں میں دیکھتے ہیں، یہ بیڑی کی صورت نہ تھی۔ اس سے بیٹھا جا سکتا ہے، ہتھیار بند کھول کے آگے پھینکا جا سکتا ہے، چلا جا سکتا ہے، لیٹا جا سکتا ہے۔ میں نے بھی دیکھی، آپ نے بھی دیکھی، وہ یہ بیڑی نہ ہوتی تھی، اس میں صرف آدمی کھڑا رہ سکتا ہے، لیٹ نہیں سکتا۔ لیٹتے کیسے؟ ذرا آپ آگے منظر تو دیکھیے، اس کے ساتھ بیٹھا نہیں جا سکتا۔ گاڑی میں ملتان پہنچایا، ملتان رکھنے کے بعد کراچی لے گئے، کراچی کے بعد بمبے لے گئے، اور پوچھتے رہے عبدالرحیم پلٹنا چاہتا ہے؟ کہا نہیں نہیں نہیں، حوادث میں الجھ کر مسکرانا مجھے نہیں آتا، حوادث میں الجھ کر اکھڑ گیا، سوری، حوادث میں الجھ کر آنسو بہانا مجھے نہیں آتا، کچھ سمجھ کے ہی بنا ہوں موج دریا کا حریف۔ بمبے 9-10 مہینے رکھنے کے بعد ایک پہ ایک ظلم، ایک پہ ایک ظلم، ایک پہ ایک ظلم،
پلٹنا چاہتا ہے؟ کہا نہیں، پلٹنا نہیں چاہتا. بمبے سے ڈمان بھیج دیا. بحری سفر ہے. اہل حدیث ذرا اپنے تصورات میں یہ خیال لا، تصورات میں روح کانپ جائے گی، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. بحری سفر ہے اور نچلی منزل ہے اور لوہے کے پنجرے ہیں، پنجروں میں انسان بیڑیوں اور توق سمیت بند ہیں. طوفان آ گیا، 17 دن سمندر میں جہاز، بحری جہاز گمسم رہا. اس کے بعد کہیں جا کے انڈمان پہنچے. جب انڈمان پہنچے، جتنی نسلیں میں نے گنی ہے، ڈگ بھی، گلٹریا بھی، بھولی بھی، بیڑیا بھی، اور اس سے آگے سور بھی، اوتھے سور دا پتر، یہ نسل تھی. کہا عبدالرحیم کیا چاہتے ہو؟ کہا وہی ہے. میں کہتا ہوں میرا تصور ہے اس نے ضرور کہا ہوگا مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر راہزن کو میں راہ پر کہہ دوں یہ مشکل ہے. خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا. کسی بندے کو میں مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل. سمندری سفر، اسہال، مختلف بیماریاں، گھٹنے، ٹخنے، درد، ٹیسیں. زبان پہ ایک ہی ذکر اور ورد تھا، وہ اللہ کا نام تھا. اور ہر آنے والے کو جو درس دیتے ذکر الہی کا درس دیتے، جہاد کا درس دیتے. ایک بابا اچا لما چٹا لال سونا، انہوں دا نام مولانا فضل اللہ وزیر آبادی. میرے منہ پہ جہاد، میری زبان پہ جہاد کا لفظ آیا، فوراً وہ بزرگ ذہن میں آئے. وہ جب بھی کوئی آتا اس سے بیعت لیتے. کس بات کی؟ کہتے ایک انگریز اپنی زندگی میں ضرور قتل کرنا ہے. اہل حدیث یہ تیری صورت ہے، تو ان کی نقل ہے. اہل حدیث ان کی نسل ہے. آج تیرے خون میں یہ جذبہ جہاد چل رہا ہے، تیری رگوں میں یہ جذبہ چل رہا ہے. میں اگر اپنوں کی بات کروں گا تو آپ کہیں گے محبت سے باتیں کر گیا ہے. میں اپنی زبان سے نہیں، اپنے خیال سے نہیں، اپنوں کے بتائے ہوئے مطالعے سے نہیں، اپنوں کے لکھی ہوئی تصنیف سے نہیں. میں آپ کو ایک بڑے خنزیر کے الفاظ بتاتا ہوں. بنگال کا گورنر تھا، ولسن ہنٹر اس کا نام تھا. اس نے کتاب لکھی اور انڈین مسلمز، یعنی ہمارے انڈین مسلمان، جس میں اس نے وہابی کو باغی کا نام دیا ہے. اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ ایسی نسل ہے، ہمارے بارے میں وہ تعارف کرا رہا ہے. کہتا ہے یہ باغی ہے، یہ مکہ اور مدینے کا بنانے والا ہے، یہ صرف 2 باتیں جانتا ہے. اگر حکمران کافر ہے تو بگا دے، بگا نہیں سکتا تو خود ہجرت کر جائے. جو کسی کی بات نہیں مانتا. یہ ولسن ہنٹر نے لکھا ہے. اور انڈین مسلم اپنی کتاب میں وہ ساتھ لکھتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ان ظالموں کو، یعنی سانو، ان ظالموں کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں. میں نے اسی لیے کہنا چاہا ہے دل جلا کے زمانے کو دی ہے روشنی، جگنو پکڑ کے ہم اجالے نہیں کرتے. جگنو پکڑ کے ہم اجالے نہیں کرتے. کہا سخت سے سخت سزائیں دی جائیں.
سزائیں تجویز کی گئیں، پھر سزائیں دی گئیں، ان پہ عمل ہوا، ان پہ عمل ہوا۔ میں اس طرف نہیں جا رہا۔ عمل ہونے کے بعد جو رزلٹ اخذ ہوا وہ عرض کیے دیتا ہوں، آپ اندازہ کر لیں گے ماشاءاللہ صاحب عقل ہے۔ برق نے ان سزاؤں کا تذکرہ انگلستان کی پارلیمنٹ میں کیا، پنجاب کی پارلیمنٹ لاہور میں نہیں، مرکز کی پارلیمنٹ اسلام آباد میں نہیں، مسلمانوں کی پارلیمنٹ میں نہیں، انگلستان کی پارلیمنٹ میں جب ان مظالم کا تذکرہ برق نے کیا، سارے کافر غیر مسلم چیخیں مارنے لگے، داڑے مار مار کے رونے لگے، صبر نہ ہو سکا۔ اور تیرے میرے بڑوں نے جو سزائیں سہ کے صبر کیا وہ سن کے صبر نہ کر سکے، پارلیمنٹ ہاؤس چھوڑ کے بھاگ گئے، جس پر پھر ایک مستند کتاب لکھی گئی، اس کو آج بھی ان حالات پر مستند کہا جاتا ہے۔ لکھنے والے نے انگلش میں لکھی، شیخ حسام الدین نے اس کا ترجمہ کیا۔ جب ترجمہ کیا اس میں واشگاف الفاظ میں اس نے لکھا کہ ولسن نے کہا ہمیں باضابطہ قانون بنانا چاہیے کہ ہم انہیں زندہ جلا سکیں، ہلکی ہلکی آنچ پہ جلا سکیں، اور جلایا گیا۔ ہم انہیں سرخ سلاخیں کر کے تپا کے لگا سکیں، اور لگائی گئی۔ ہم ان کی زندہ کھالیں اتار سکیں، اور اتاری گئی۔ یہ سب اہل حدیثوں میرے تیرے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں تو پاکستان بنا ہے۔ یہ شہداء اہل حدیث تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شہداء اہل حدیث، شہداء اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث، مولانا نعیم بٹ صاحب، مولانا نعیم بٹ صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث، نعرہ تکبیر۔ تھوڑا آگے چلیے، وہی لکھ رہا ہے کہ ایک مسلمان کے چہرے پر ایک خبیث ابلیس نے اپنی سنگین سے کئی زخم لگائے جو گن نہ سکا۔ اس کے بعد سور کی چربی اس کے بدن پہ لگا کر اسے ہلکی آنچ پہ تڑپا تڑپا کر مارا گیا۔ یہ قربانیاں دی گئی ہیں، صرف 14 اگست 47 کی بات نہیں، یہ تو تب کی بات ہے جب قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان تب ہی مارز وجود میں آ جانا چاہیے تھا جب ایک ہندو مسلمان ہوا تھا، غیر مسلم مسلمان ہوا تھا، اس نے کلمہ پڑھا تھا، کہنے کو تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تھا، اس کی کائنات بدل گئی، اس کی روح کے اندر، اس کے جسم کے اندر انقلاب آ گیا، ساری تقسیمیں بدل گئی، عبادت کا طریقہ بدل گیا، ریاضت کا طریقہ بدل گیا، اس کی تاریخ بدل گئی، اس کا جغرافیہ بدل گیا، اس کا رہن سہن بدل گیا، اور اس کا روحانی مرکز بدل گیا، اس کی تاریخ بدل گئی اور طرز تعمیر بدل گئی، اس کا جینا اور مرنا بدل گیا۔ ایک طرف مورتیوں کو پوجنے والے، ایک طرف بتوں کو پوجنے والے، ایک طرف گائے کو پوجنے والے، ایک طرف سانپ کو پوجنے والے، ایک طرف آگ کو پوجنے والے، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کو پوجنے والے، جمنا اور گنگا کو پوجنے والے، تلسی اور پیپل اور برگد کے درخت کو پوجنے والے، اور ایک طرف صرف اللہ کی عبادت کرنے والے۔ اس لیے محمد علی جناح نے کہا تھا کہ اس وقت ضرورت پڑ گئی تھی جب پہلا بندہ مسلمان ہوا تھا اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ توجہ کریں، بزرگ آپ کو بتائیں گے، میری بات کی تائید فرمائیں گے۔ ہندو خوراک پاپڑ، پوری، نمکو، دال، دپال،
چوگا اور مسلمان مرغ مسلم، کباب، روسٹ گروشت، سردہ پلا متنجن، حتیٰ کہ گائے کے بھی چپلی کباب بنا کے کھا گیا۔ اچھا یہ عجیب گل ہے، میرے مضمون نال متعلقہ تو نہیں، چلو منٹ ایک لگنا ادا۔ یہ عجیب گل ہے، میں سوچنا بھئی گاں نوں تے آندے نے ساڈی ماں ہے، تے بیل نوں نہیں آندے بھئی ساڈا پیو ہے، ساڈی ماں دا قسم ہے۔ ہاں جی، ماں ذرا تھوڑا پڑھے ہاں، کمزور ذہن ہے، ماڑا بندہ، مینوں سمجھ نہیں آندی، تواڈے جو کسے بندے نوں سمجھ آئے تے مینوں دس دیا بھئی گاں ماں ہوئے تے پھر بیل ہی پیو ہونا چاہیے نا، اوری واری نہیں آندے ساڈا پیو ہے۔ تسی کسے ہندو نوں آ کے ویکھ لو، گاں دی واری آکھے گا ماں ہے، پیو دی آکھے گا نہیں، تے جے تو آکھے نہیں تیرا پیو ہے، تیری ماں دا قسم ہے بیل، وہ پھر آکھدے نہیں ہے جانور ہے، وہ کیویں ہو گیا؟ چلو خیر چھڈو اس گل میں، میں وچ آ گئی، مضمون تے آئیے۔ خوراک، عبادت، مرکز، جیون مرن، میں نے کہا ہر چیز مختلف، اسی کو دو قومی نظریہ کہتے ہیں۔ کبھی اللہ نے توفیق دی تو میں انالیسس کر کے آپ کو بتاؤں گا دو قومی نظریہ کیا تھا۔ دیکھیے مسلمان فوت ہوا ہے، پچھلیاں ساریاں گلاں چھڈنا، مینوں کال بڑی پئی ہے، میرے برخوردار کنے بچے ماشاءاللہ کتاب لے بیٹھے نے، مینوں بڑی کال پئی ہے، میری طبع دے خلاف ہے، میری صلاح کہ بچے جلدی آپ نال ہم کلام ہوں۔ ساریاں گلاں پچھلیاں چھڈ کے جنیاں میں بولیاں نے سب دے دلائل موجود نے، فرق موجود ہے، قابل تائید اور قابل تسلیم نے۔ مرن تے آ جاؤ، ایک ہندو مردا ہے، سارے رشتے دار رل کے اگ بال کے، غریب تیل پا کے، امیر گھیو پا کے، تے ادو امیر دیسی گھیو پا کے، ادو امیر زیتون پا کے، جو جو کسی دی طاقت ہے لکڑاں چ دھر کے تے اونوں ایتھے ہی ساڑ دینے، بھی اگے تے تینوں رب ساڑنا، ایتھے تینوں اساں ساڑنا، ساڑ دینے کہ نہیں؟ اج نوں اتھی آندے ہو۔ پھر اورا پتر، جے پتر پہلو مر گیا ہوئے تو اورا رشتہ دار اورے سر وچ ڈنڈا ماردا، کھوتے پہ پترا منو کھوتے نو جمیا کیوں سے؟ لو یہ مردے کا احترام ہو رہا، اسی میں نے کہا ذہن جدا جدا۔ جب مسلمان فوت ہوتا ہے اس کو نہلایا جاتا ہے، کفنایا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، ادب سے لحد میں احترام سے رکھا جاتا ہے، قبلہ رخ منہ کیا جاتا ہے، پھر اس کی قبر بند کر کے دعا کی جاتی ہے۔ کتنا فرق ہے بھائی؟ انجی فرق ہے نا، جی ہو تو کتے دی موت مر گیا تو موئے پر ڈنڈے مار دینے کنجر نو، یہ فرق ہے۔ چلو خیر، میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا، یا یوں سمجھیے جتنے انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیے ہیں وہ اللہ ان سے بدلے لے رہا ہے۔ ہاں ایسا بھی ہوا، یہ فتح پور ہے، پورے گاؤں کا محاصرہ کیا، عورتوں کو بھی قتل کیا گیا، مردوں کو بھی قتل کیا گیا، بوڑھوں کو بھی قتل کیا گیا، بچوں کو بھی قتل کیا گیا۔ جو نامور لوگ تھے، جو سرخنا تھے، جو اہل حدیث تھے، جو میدان عمل میں آگے تھے، ان کے سروں کو کاٹ کے آبادی کی اونچی عمارتوں پہ لٹکایا گیا۔ یاد رکھنا، کھلے دل کا آدمی ہوں، بخل سے کام نہیں لیتا۔ ہر جماعت، ہر ذہن، ہر فرد، ہر گروپ، ہر پارٹی کہ اس میں معاونت موجود ہے، انکار نہیں، انکار نہیں۔ آپ نے مجھے کہا ہے شہداء اہل حدیث کے بارے میں بتانا، میں ان کے بارے میں چن کے بتا رہا ہوں۔ جب مجموعی بات آئے گی تو وہ بھی کی جائے گی، مگر یہ یاد رکھنا فرسٹ ڈویژن اہل حدیث ہی آئے گا۔ ہاں میں دلائل سے پورے وثوق سے کہتا ہوں، اپنوں کی زبان میں بھی، بیگانوں کی زبان میں۔ اسی طرح 45 بچوں کو اس لیے پھانسی دے دی گئی کہ وہ کھیلنے کے طور ہاتھ میں آزادی کی جھنڈیاں لے کر گلی میں پھر رہے تھے، یہ ان کا جرم تھا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح میں آپ کو یہ بتاؤں
ایک شخص کو ہاتھی پہ بٹھایا جاتا، درخت کے نیچے کھڑا کیا جاتا، اوپر سے رسا لمکا کے اس کے گلے میں ڈالا جاتا، ہاتھی کو ہنکا دیا جاتا، ہاتھی بھاگ جاتا، وہ لڑک جاتا، جان کنی کی صورت میں تڑپ تڑپ کا جب وہ ذرا اکٹھا ہوتا، کتے دے پتر میں صاحب بھی تو کتے دیاں پتراں کتیاں میماں بھی کھلو کے ہسدیاں سوٹے لاندیاں کہ آندیاں ناچ کر رہے نے، ناچ ناچ ایسے تو نہیں اس کو ذلیل کر کے بھیجا تھا، بڑے بڑے ظلم کرتے تھے۔ خیر چلو چلتے چلتے شہیدین کے قصے بھی آپ ہر روز سنتے ہیں، پھر چلتے آئیے ماضی قریب میں آئیے جہاں حضرت علامہ احسان الہی ظہیر، حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی، مولانا عبدالخالق قدوسی، میرا بھائی محمد خان نجیب شہید ہوئے۔ کیا قصور تھا؟ کیا کہتے تھے؟ کوئی ڈکیتی، کوئی چوری، کوئی جرم، کوئی سزا کیا تھی؟ آج بھی لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، جو جس کے ذہن میں آتا ہے کرتے ہیں۔ سال ہا سال گزر گئے، بات واضح ہے کہ میرے قائد نے البریلویہ لکھی، الشیعہ لکھی، شیعہ و سنہ لکھی، شیعیت لکھی، مرزائیت لکھی، عراق میں تقریریں کی، حق بیان کیا، جو ظالموں کو گوارا نہیں ہوا۔ میرا علامہ حبیب الرحمن یزدانی گلی گلی، بازار بازار، نگر نگر، آج بھی جنگ والی تقریر، جنگیوں شور کوٹھیوں آپ سن لیں تو ایمان تازہ ہو جاتا۔ گلی گلی، بازار بازار، ہر چوک، ہر قلعہ، ہر گراؤنڈ، ہر مسجد، ہر مدرسہ اللہ کی توحید اور آقا کی ختم نبوت بلند کی۔ یہ قصور تھا، اور کس لیے کہ زبانیں بند ہو جائیں گی۔ ساڈے کئی ایڈے بیوقوف نوجوان نہ ادو جمے سن، نہ پلے سن، نہ پتا نہ نیواں، نہ انہوں نے ویکھیا۔ اے نواز شریف نے مار چھڑیا سی، ضیاء الحق نے مار چھڑیا سی، محمد خان جنیجو مار چھڑیا سی، پاگلاں دی منڈی چ آم کا نہ ٹبر۔ کسی نہیں پتا جنیجو تے لاما صاحب تے سچ سن۔ جب وقوع ہوا ایک دو رات پہلے، جب ضیاء الحق نے اس کو بگایا بیچارے کو، وہ تو علامہ صاحب کے گھر آ رہا تھا، پروگرام سیٹ تھا۔ خام خام یہ وہی بات ہے کہ حکمران ہے بتا، آج حکمران کے سرے میں ڈال دیا۔ اصل مجرم کو چھوڑ کر، اصل مجرم کو چھوڑ کر جو مقتول کے دوسرے مجرم بنائے، وہ مقتول کا بے وفا ہوتا ہے، وہ شہید کا بے وفا ہوتا ہے۔ اصل کو کیوں چھپاتے ہیں؟ اصل کو کیوں چھپاتے ہیں؟ اب تو ظاہر ہو گیا میرا قاتل کوئی ہے، آپ کسی کا نام لیں، مجھے بتاؤ یہ میرے ساتھ وفا ہے کہ بے وفائی؟ چلو خیر اس بات کو چھوڑو۔ کیا قصور تھا؟ کیا کہتے تھے لوگوں کو؟ جنہوں نے کیا ان کو بھی یہی کہتے تھے، باز آ جاؤ، جہنم کے راستے پہ چل رہے ہو، آؤ میں تمہیں جہنم کے راستے سے بچا کر جنت کا راستہ بتاتا ہوں۔ اسی پہ دلائل دیے، اسی پہ میرا بیٹا معاذ کوثر ابھی بیان کر رہا تھا۔ یہ جرم تھا میرے اکابر کا، حق کا اظہار کرتے تھے، توحید کا اظہار کرتے تھے، ختم نبوت کا اظہار کرتے تھے، اصلاح معاشرہ کرتے تھے، حق بیان کرتے تھے، اور اس لیے اللہ نے عصمت بخشی۔ میرے قائدین کا خون ٹپکا تو سیرت النبی کے سٹیج پہ ٹپکا، اللہ کے قرآن پہ ٹپکا۔ نعرہ تکبیر! شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر، شہید اسلام علامہ حبیب الرحمن یزدانی، شہدائے اہل حدیث، نعرہ تکبیر! اور میں کہتا ہوں جس دن اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کی شہادت اور اموات کی گواہیاں، کبھی کوئی مسجد دے گی، کوئی بازار دے گا، کوئی میدان جہاد دے گا،
جنگ کے میدان دیں گے، گلیوں بازار دیں گے، اس دن حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کی گواہی اور حضرت علامہ حبیب الرحمان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ شہداء اسلام، شہداء اسلام، نعرہ تکبیر۔ اور آج یہ تہیہ کرے، میں مزید تھوڑی گفتگو کرنی چاہتا تھا تو بہرحال سید سبطین شاہ نقوی صاحب تشریف لے آئے، وہ میرے لیے بیٹھے ہیں، میں نے ان کے ساتھ تھوڑی میٹنگ کرنی ہے، تو اپنی گفتگو کا تتمہ جو میں اہل حدیث و تمہارے دامن میں دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ لوگ ہمارے دلوں سے قرآن اور سنت، توحید اور عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ناموس صحابہ نکالنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے ذہن میں میری گزارشات بٹھا لیجئے، جس طرح چڑیوں سے ان کی چہک، بلبل سے ان کا نغمہ، کوئل سے ان کی کوک، پھول سے اس کی خوشبو، آنکھ سے اس کا آنسو، پاؤں سے اس کی آہٹ، سما سے اس کا پروانہ، تتلیوں سے ان کے رنگ کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اہل حدیث کے دل سے کوئی قرآن اور نبی کے فرمان کی محبت کم نہیں کر سکتا۔ میرا اعلان ہے، کوئی قارون کی دولت لے کے آئے، فرعون کا تکبر لے کے آئے، ضحاک کا ظلم لے کے آئے، نمرود کا تمرد لے کے آئے، ضحاک کا ظلم لے کے آئے، چنگیز کی خون روزی لے کے آئے، رستم کی شاہزوری لے کے آئے، ہم پاؤں کی ٹھوکر سے ٹھکرائیں گے اور اپنے موقف پہ ڈٹے رکھیں گے۔ ہمارے حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ایک نسخہ پیش کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ذرا توجہ کرنا، میری اور آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے۔ یہ میرے پیارے برخوردار، میرے بھائی، میرے دوست، سب میرے کلیگ آپ کو یہی درس دیتے ہیں، اہل حدیثو، اگر اللہ نے آپ پر کرم کیا ہے، آپ کو مسلک حق، مسلک اہل حدیث دیا ہے، تو پھر اس کے ساتھ وفا کرو، اللہ راضی ہو جائے، اس کے ساتھ دغا مت کرنا، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ شرک کے ظلمت خانے میں نور خدا پھیلاتا جا، غیر اللہ کی گردن پر لا کی تیغ چلاتا جا، تو تکبیر کے نعروں سے سب کا لہو گرماتا جا، حاکم ہے صرف اللہ، دنیا کو سمجھاتا جا، امن فقط اسلام میں ہے، گور کی بات بتاتا جا، اور موت سے ڈر کر جینا کیا، موت سے آنکھ لڑاتا جا، خاص تمہیں تو نہ کر، آگے پیر بڑھاتا جا، مظلوموں کا ساتھ نہ چھوڑ، ظالم سے ٹکراتا جا، جان بچے یا چلی جائے تو ایمان بچاتا جا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔